الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جتنا حصہ تلاوت کیا گیا ہے یہ اس پارے کے 6 رکوع پر یہ تلاوت مشتمل ہے۔ اور چونکہ یہ 20ویں پارے کے اختتام سے سورۃ العنکبوت کا جو آغاز ہوا ہے، تو 21ویں پارے کی آج کی تلاوت میں سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الروم کا آغاز بھی ہے۔ سورۃ العنکبوت چونکہ 69 یعنی کہ 69 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 45 سے 21ویں پارے کا آج آغاز ہوا ہے، اور 6 رکوعات میں سے اگر ہم پہلے رکوع کی بات کریں تو پہلا رکوع کئی مضامین پر مشتمل ہے، جن میں سے ابتدائے آیات میں اور ابتدائے پارہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوگوں کو اقامت الصلاۃ کی تاکید فرمائی ہے، یعنی کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب نماز کا حکم فرماتا ہے تو وہ اقامت الصلاۃ کی بات کرتا ہے کہ نماز تم قائم کیا کرو، اور قائم کرنے کا جو مفہوم علماء نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور اس کا سب سے مین مرکزی نقطہ نماز کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز کو ادا کیا جائے، جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کا جو آج آغاز ہوا ہے تو فرمایا آگے جا کر کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ ہی کی یاد سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز، ہماری عبادات اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے، جبھی پھر اس کے وہ فوائد ملیں گے جو آگے قرآن نے بیان کیے کہ یہی نماز پھر بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ پھر اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، جو کہ مخالفین ہیں اہل اسلام کے، ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کا انداز قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بھی تمہیں چاہیے کہ الا باللتی ہی احسن، کہ عمدہ طریقے سے بحث کرو۔ اور یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ بھی بحث کرنے میں عمدگی مطلوب ہے تو خود اہل ایمان کے درمیان اگر آپس میں کوئی چپ کلش ہو جائے تو اس میں زبان و بیان کتنا عمدہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کہیں بھی ہمیں اخلاقیات کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں انداز گفتگو بھی گویا کہ سکھایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اسی رکوع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کیفیات یا قرآن کریم کے تعلق سے بعض اوصاف کی طرف بھی اشارہ فرمایا، خصوصاً کتابت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دست مبارک سے یہ قرآن نہیں لکھتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے کہ نبی چونکہ لکھنے پر قادر ہیں تو یہ لکھ کر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کے اظہار سے گویا کہ منع فرما دیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ لکھنے کا اظہار نہیں فرمایا آقا دو عالم نے، تاکہ لوگ شک نہ کریں۔ اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اور یقیناً اس کلام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بالکل اسی طریقے سے پیش فرمایا کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔